بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج سے نکال دیا تھا۔ آخر کار ایسا ہوا کیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید جیسے عظیم سپاہی کو اپنے فوج سے نکالنا پڑ گیا تھا۔ اگر آپ دوستوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے میری درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور بھی اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت شروع ہوا۔ یہ حکومت جب شروع ہوئی تو حضرت خالد بن ولید ان کے سپاہی تھے، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج سے نکالنا پڑ گیا تھا۔ ہوا یوں کہ حضرت خالد بن ولید عظیم سپاہی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی فتوحات کی جس کے بنا پر لوگ آپ کو انتہائی عظیم سمجھتے تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مضبوط عقیدے کے انسان تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ فتوحات تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، انسان کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، تو اس وجہ سے حضرت خالد بن ولید کو فوج سے نکالنا پڑ گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ مشاعرہ ہو رہا تھا جس میں تمام شعراء اپنے اشعار پڑھ رہے تھے۔ ایک شاعر نے ایک بہترین شعر پڑھا جس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوش ہوئے اور ان کو 10,000 درہم بطور تحفہ دیا۔ ناظرین، آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ جگہ پر اپنے سپاہیوں کو پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ کہیں پہ ان کا کوئی جرنل کوئی غلط کام یا کوئی دو نمبری یا اپنی عوام کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا۔ اسی طرح اس دن بھی ہوا کہ مشاعرے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سپاہی بیٹھا ہوا تھا جو کہ ان کا جاسوس بھی تھا۔ جب اس جاسوس نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شاعر کو 10,000 درہم بطور تحفہ دیے ہیں تو فوراً اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ خط بھیجا اور اس میں ان کو بتایا گیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاعر کو 10,000 درہم دے دیے، جس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے فوراً ہمیشہ خط بھیجا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جرنل اور وہ صحابی تھے جنہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی فتوحات کی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گہرے دوست بھی تھے۔ وہ جو خط حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ کو لکھا تھا، اس میں انہوں نے 3 جز پیش کیے تھے۔ پہلا جز یہ تھا کہ خالد بن ولید کو ہمیشہ کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے اور سب کے سامنے خالد سے پوچھا جائے کہ یہ 10,000 اپنی جیب سے یا پھر مسلمانوں کے بیت المال سے دیے تھے، اور اگر اپنی جیب سے تو یہ فضول خرچی ہے، اور اگر بیت المال سے دیے تھے تو یہ امپائر کے ساتھ سراسر زیادتی ہے، اور حضرت خالد بن ولید کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ نمبر 2 میں یہ لکھا گیا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اوپر والے سوالوں کا جو بھی جواب دیں گے اسے مسلمانوں کے فوج سے ڈسمس کر دیا جائے، اور ڈسمس کرنے کے بعد فوراً انہیں مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ میں عمر کے پاس بھیجا جائے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ بنا کہ خالد بن ولید انتہائی روب اور دبدبے والے سپاہی تھے جن سے رومن اور پرشنز بھی کامتے تھے، مگر ان کو یہ خط بھیجنے کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو کہ ان کو بلا سکے اور عمر کے پاس پیش کر سکے۔ ناظرین، اس دور میں ایک غلام کو، خاص کر کے ایک بلیک غلام کو، انتہائی حقیر نظروں سے دیکھا جاتا تھا اور اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ان سب کو اپنے حقوق ملے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو اپنا مؤذن بنا کر عرب کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ ہر انسان برابر ہے، کیا کالا اور کیا گورا، اور اپنے مشہور خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بلند مقام اور رتبہ رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت بلال اپنے خلیفہ کا پیغام لے کر امیسہ کی طرف چل پڑے، اور امیسہ پہنچ کر انہوں نے ابو عبیدہ کو آرڈر دیا کہ سٹی ہوم کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور خالد بن ولید کو بھی بلا لیا جائے۔
خالد بن ولید نے جب یہ پیغام سنا تو وہ تھوڑا سا گھبرا گئے اور ان کو لگا کہ کچھ خیریت تو نہ ہے، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے کہ مجھے بلا لیا گیا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنی فوج کو چھوڑ کر میسا کی طرف روانہ ہوئے اور میسا پہنچ کر ان کی میٹنگ کا حصہ بنے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی مشہور سردار وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی صبر کے بعد خود اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی بھی ان سے سوال نہ کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم نے جو اس شاعر کو اپنے 10,000 درہم تو بطور تحفہ دیے تھے تو کیا وہ تم نے اپنی جیب سے دیے تھے یا بیت المال سے؟ یہ سن کر خالد بن ولید انتہائی گھبرا گئے اور تھوڑی دیر تک خاموش رہے۔ جب جواب نہ ملا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ ان سے دریافت فرمایا کہ جو تم نے پیسے اس شاعر کو دیے تھے کیا وہ اپنی جیب سے دیے تھے یا بیت المال سے دیے تھے؟ اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ تو میں نے اپنی جیب سے دیے تھے، بیت المال سے میں نے 1 روپے بھی نہیں دیا۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی طرف واپس چل پڑے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کی طرف واپس لوٹ گئے۔ مگر یہاں پر مسئلہ یہ پیش آیا کہ پہلی بات تو پوری ہو گئی تھی، مگر جو باقی کی 2 باتیں تھی اس خط میں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش ہونے کا حکم ہے، جو کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نہیں فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو اس دور کے خلافت کے امیر تھے، انہوں نے کچھ دن صبر کیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کیا کہ وہ اب آئیں گے اور میری خدمت میں پیش ہوں گے، مگر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو خالد بن ولید کو بتایا ہی نہ تھا، جس وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد سے کچھ نہ فرمایا ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈائریکٹ خط لکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فوراً سب کچھ چھوڑ کے اپنی فوج کو چھوڑ کے میرے پاس مدینہ میں تشریف لاؤ، میری آپ سے کچھ اہم بات ہے۔ یہ سب سن کر جب خالد بن ولید کو خط وصول ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے پہلے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے دریافت فرمایا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس میں جو بھی ہے وہ امیر کی طرف سے ہے، خلیفہ کی طرف سے ہے، آپ کو انہوں نے دریافت فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد تمام ان جگہوں میں دوبارہ گئے جو انہوں نے فتح کیے تھے اور اپنی عوام کو الوداع کہہ کر اپنی آخری سپیچ کی اور اس کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ پہنچے تو وہ ڈائریکٹ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے در پر چلے گئے کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے گھر میں تشریف فرما ہوں گے تو میں ان سے ملاقات کر لوں گا، مگر وہ جیسے ہی بازار سے ہونے لگے تو انہیں دکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو سامنے سے ان کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ وہ جا کے ان سے ملے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب سے دریافت فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا وہ جو تم نے شاعر کو پیسے دیے تھے وہ اپنی جیب سے دیے تھے یا پھر بیت المال سے دیے تھے؟ اس پر حضرت خالد نے فرمایا کہ وہ تو میں نے اپنی جیب سے دیے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی فوج سے ڈسمس کرتا ہوں، اس وجہ پر نہیں کہ تم نے کوئی پیسوں کا نقصان کیا ہے، مگر اس وجہ سے کہ لوگ تم پر انتہائی بھروسہ کرنے لگے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ تمام فتوحات آپ کی وجہ سے ہوئی ہیں، جبکہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ فتوحات تو صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، انسان تو صرف ایک سبب بن جاتا ہے، مسبب تو وہی خدا ہے، اس وجہ سے میں تمہیں فوج سے ڈسمس کرتا ہوں۔ چنانچہ خالد بن ولید نے کئی فتوحات کی تھی اور اسلام کا سر بالا کیا تھا اور اسلام کے لیے کئی قربانیاں دی تھی، جس وجہ سے ان کو تھوڑا غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیریا واپس لوٹ گئے اور سیریا میں ایک عام انسان کی زندگی گزارنے لگے، نہ کہ بطور ایک سپاہی۔ ناظرین کرام،
یہ کوئی پہلے جنرل نہیں تھے جن کو حضرت عمر بن خطاب نے اپنی فوج سے نکالا تھا۔ کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذاتی مفادات کے لیے نعوذ باللہ یا ذاتی کوئی مسائل کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کو اپنی فوج سے نکالا تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جنرلوں کے ساتھ انتہائی سخت رویے سے پیش آتے تھے تاکہ وہ کوئی آزادی نہ کریں، وہ عوام کا کوئی حق نہ کہیں۔ اسی طرح ایک مضبوط ریاست قائم ہوتی ہے، اور حضرت عمر بن خطاب کے جو جاسوس تھے وہ انہوں نے اسی وجہ سے پھیلائے ہوئے تھے تاکہ ان کا کوئی جنرل عوام کے تکلیف میں ہونے کے باوجود، کہیں پہ کوئی جنرل ایسا تو نہیں ہے کہ عوام کی تکلیف میں ہونے کے باوجود وہ بھی بڑی آزادی والی زندگی گزار رہا ہے، یا اس کی عوام تکلیف میں ہے اور وہ بڑی آسان زندگی گزار رہا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب کا وہ دور تھا جس میں ہر غریب کو، ہر یتیم کو، ہر شخص کو اپنا حق مل گیا تھا، اور یہ وہ دور تھا جب ریسزم کمپلیٹلی ختم ہو چکا تھا۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر معمول واقعات کو ہمیں اپنے صحابہ کے طور پہ گزارنا چاہیے تاکہ ایک عملی زندگی کا انتخاب ہو۔ ناظرین کرام، میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔